ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر کس طرح سے 10 محرم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے پاس امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر ابو الحارث امام حسین کو کیسے ملا، آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ روتے ہوئے آئے، مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ دیا اور سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں، اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیر نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، شیر کے بچے کو تم لے جاؤ، اور امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث نے بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی اور وہ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرائے، کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل سے ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی، اور ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ کہ روایت کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا اور مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری فضا تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا، اے ابو الحارث، تم ملک کے عراق میں چلے جاؤ، نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر
ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ عاشورہ کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شور و غل برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسا کہ افواج اشقیہ کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اس سے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی تو انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی ساتوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا ہوا، یعنی جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں سے ٹھہر نہ سکے، بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد تک پہنچی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ کو سنائی تو اس طرح لاش اطل پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، کچھ لوگوں کی روایت ہے کہ بی بی فضا نے جب شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، تو وہ گھوڑے اواجہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم رون ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ مولس سبتین کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 94 اور 95 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور مقتل کی کتاب ریاضت القدوس میں صفحہ نمبر 325 سے 326 پر یہ واقعہ درج ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔